السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو ایبے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ آج کی ویڈیو میں جو کہانی سنانے جا رہا ہوں یہ واقعہ حرف بحرف سچائی پر مبنی ہے، جو کہ میرے ننیالی گاؤں میں پیش آیا۔ یہ واقعہ مجھے میرے کزن نے بتایا، تو چلیے شروع کرتے ہیں اسی کی زبانی۔ میں جب بھی اس مکان کو دیکھتا تو میرے اندر تجسس کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگتا۔ میرا گزر اس مکان کے قریب سے کبھی کبھار ہی ہوا کرتا تھا۔ ہاں البتہ جس دن میں اس کے روبرو ہوتا تو میری عجیب ہی کیفیت ہو جایا کرتی تھی۔ وہ 4 کمروں پر مشتمل ایک کچا مکان تھا، ساتھ میں ہی باورچی خانے کے نام پر ایک چھپر ڈال کر بنائی گئی چھوٹی سی چھت تھی، جو کہ سامنے سے کھلی ہوئی تھی۔ میں اکثر دادا کے ساتھ تو کبھی والد کے ساتھ اس مکان کے قریب سے گزرتا، کیونکہ یہ مکان گاؤں سے باہر جانے والے اکلوتے راستے پر نہر کے عقب میں واقع تھا۔ اتنا ہی سنسان اور اداسی برساتا ہوا۔ آج میں جب دادا کے ساتھ قریبی گاؤں جا رہا تھا تو اس مکان سے میرا گزر ہوا۔ میں نے ہمت کو مجتمع کیا اور آخر دادا سے پوچھ ہی لیا، دادا یہ مکان کس کا ہے؟ کیا یہاں پر کوئی نہیں رہتا؟ دادا میری بات سن کر چند لمحے کے لیے گہری سوچ میں ڈوبے رہے اور پھر مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ایک بہت ہی دردناک اور ظلم انگیز داستان جڑی ہے اس بوسیدہ مکان سے۔ آج سے 30 سال پہلے یہاں سخاوت نامی ایک شخص اپنی 3 بیٹیوں میمونہ، نصرت اور مریم کے ساتھ ہنسی خوشی رہتا تھا۔ خدا کا دیا ہوا سب کچھ تھا، مال مویشی، زمین جائیداد اور بال بچے، مگر کمی تھی تو صرف ایک بیٹے کی، جو سخاوت علی اور اس کی زوجہ حمیدہ کو اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ بڑی بیٹی قریبی گاؤں میں ہی بیائی گئی تھی، میمونہ 20 سال کی جبکہ مریم 18 سال کی تھی۔ چونکہ سخاوت علی کا کوئی بیٹا نہ تھا، لہٰذا اس کی 15 ایکڑ زمین پر سب خاندان والوں کی نظریں کافی عرصے سے جمی تھی۔ ایک دن حمیدہ سخاوت علی سے کہنے لگی، دیکھیں میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ گھر کی زمین گھر میں ہی رہ جائے تو اچھا ہے، مریم اور میمونہ دونوں کا رشتہ اپنے بڑے بھائی کے لڑکوں سے کر دیں، یوں ہم بھی پرایوں کے در پر ٹھوکریں کھانے سے بچ جائیں گے اور بیٹیاں بھی اپنے گھروں کی ہو جائیں گی۔ نیک بختے، میں نے پہلے بھی 2 دفعہ بھائی سے بات کی ہے، وہ تو پتہ نہیں کیا کیا کہہ جاتا ہے، کہتا ہے کہ لڑکیوں کا جہاں دل ہے بیاہ دو، مگر زمین وہاں مت جائے، زمین تو صرف میرے بیٹوں کو ہی ملنی چاہیے، 15 ایکڑ زمین میرے دونوں بیٹوں احمد اور علی کے نام لگوا دو۔ یہ بھلا کہاں کا انصاف ہوا اور کہاں کا قانون ہوا؟ ایسے کیسے زمین اسے دے دوں؟ سخاوت علی نے منہ بناتے ہوئے حمیدہ سے کہا، کل کلاں زمین لے کر اگر ہمیں انگوٹھا دکھا دیا تو بیٹیوں کے گھر پہ ہی ہوں گے نا، بوجھ تو نہ ہوں گے کسی پر، اور 3 دمادوں کے نام برابر زمین لگوا دیں گے، یوں بڑھاپے میں ذلت اور خواری سے تو بچ جائیں گے نا۔ حمیدہ نے اداسی بھرے لہجے میں سخاوت علی سے کہا، یوں ہی کیسے دے دوں سب کچھ ان کو؟ کل کو اگر وہ ہماری بیٹیوں کے سر پر ہاتھ بھی نہ رکھیں تو ہم کہاں کے رہیں؟ حمیدہ نے روتے ہوئے سخاوت کو مخاطب کیا، اچھا تو فکر مت کر، رب سونا سب چنگیاں کرے گا۔ یہ کہہ کر دونوں سونے کے لیے لیٹ گئے۔ اگلے دن موسم میں قدرے خنکی تھی۔ سخاوت علی بیچارہ پھر بڑے بھائی کے گھر گیا اور اس سے کہا کہ خدا را میمونہ اور مریم دونوں میں سے کسی ایک کو اپنی بیٹی بنا لو۔ کیا کمی ہے ان دونوں میں؟ خوش شکل ہیں، خوش اخلاق ہیں، گھر خانہ داری میں بھی ماہر ہیں، آخر کمی ہی کیا ہے ان میں؟ مگر اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ فریاد کرتا، بڑا بھائی تہش میں آ گیا اور اسے دھکے دے کر گھر سے نکالتے ہوئے بولا، زمین چاہیے، بیٹیاں چاہے منڈی پر دے آؤ یا گھر بٹھاؤ، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ہمیں تو بس 15 ایکڑ زمین چاہیے جو کہ ہمارے باپ دادا کی ملکیت ہے، اور ہم پرایوں میں یہ زمین ہرگز نہ جانے دیں گے۔ ایک مجبور باپ اپنی بے بسی پر سوائے آنسو بہانے کے اور کیا کر سکتا تھا، لہٰذا ناکام واپس لوٹ آیا۔ سخاوت علی اور حمیدہ کافی دیر تک بچیوں سے چھپ کر اپنی قسمت پر روتے رہے۔ وقت تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ میمونہ کا ایک اچھے گھر سے رشتہ آ گیا، لوگ اچھے تھے، لہٰذا دیکھ دکھا کے فوراً سخاوت علی اور حمیدہ نے بات پکی کر دی اور وہ بیاہ کر اپنے سسرال چلی گئی۔ اب رہی مریم تو وہ ابھی بمشکل 21 سال کی تھی۔ ان کو پہلے دونوں داماد بیٹوں سے بڑھ کر ملے تھے۔ سخاوت علی نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ اب وہ ایک مرلہ زمین بھی اپنے بھتیجوں کو نہ دے گا، بلکہ مریم کا رشتہ ہوتے ہی تینوں دامادوں کو برابر حصے دے کر اس فرض سے سبکدوش ہو جائے گا۔ یہ بات سن کر تو اس کے بھتیجے آگ بگولا ہو گئے اور انہیں مارنے کی دھمکیاں دینے لگے کہ یوں ہی ہم زمین کسی کے حصے نہیں آنے دیں گے، ان کا حق بھی کیا بنتا ہے ہماری زمین پر۔ مگر سخاوت اور حمیدہ ان سے لاپرواہ اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن خرم علی میمونہ کا شوہر میمونہ کو میکے چھوڑنے آیا کیونکہ وہ امید سے تھی۔ اس موقع پر سخاوت علی نے اپنا فیصلہ خرم سے بیان کیا تو وہ بولا، چچا آپ پہلے خیر خیریت سے میمونہ کا وقت آ لینے دیں، تب ہم جا کر سب طے کر لیں گے۔
یہ کہہ کر اس نے خدا حافظ کیا اور گھر کی جانب چل پڑا۔ گرمیوں کی ایک سوگوار صبح جب سخاوت علی کھیتوں میں کام کرنے کی غرض سے صدر دروازے سے باہر نکلا تو سامنے اس کا بھائی، دونوں بھتیجے اور 4 آدمی اسلحے سے لیس کھڑے تھے۔ سخاوت علی نہتا تھا۔ اس نے فوراً سامنے پڑی کلہاڑی اٹھانی چاہی، مگر فوراً ہی ایک زبردست گولی سنسناتی ہوئی اس کی گردن میں پیوست ہو گئی۔ وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ اس گولی کی آواز برآمدے میں بیٹھی حمیدہ نے بھی سن لی تھی اور بولی، سخاوت علی گھبرانا نہیں، میں بندوق لے کر آ رہی ہوں۔ وہ جونی ہی دروازے پر پہنچی تو سامنے سخی کی لاش اس کی منتظر تھی۔ عورت ذات تھی، یہ برداشت نہ کر سکی۔ جونی ہی ان سے غافل ہوئی تو انہوں نے بھرپور گولیاں اس کے سر پر برسا دیں۔ وہ بھی دروازے کے اندر ہی ڈھیر ہو گئی۔ پھر وہ سب شفاق درندے گھر میں گھس گئے اور سامنے برآمدے میں بیٹھی ہوئی میمونہ کو بھی گولیوں کا نشانہ بنا کر بھون ڈالا۔ بیچاری مریم یہ سارا منظر دیکھ کر دھڑام سے زمین پر جا گری۔ شاید وہ یہ سب برداشت کرنے کی ہمت نہ رکھتی تھی۔ ان ظالموں نے اسے بھی نہ بخشا۔ دن دہاڑے اپنے ہی خون نے ان 4 افراد کو موت کے منہ میں پہنچا دیا تھا۔ انہیں اس بات کا رتی بھر بھی افسوس نہ تھا۔ ہوتا بھی کیوں، ان کی نظریں تو 15 ایکڑ زمین پر جمی تھیں۔ اتنا کہہ کر دادا بے ساختہ چپ ہو گئے۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اتنے ظالم، میں نے بے اختیار پکارا۔ اتنا ظلم، میں بے اختیار پکار اٹھا۔ مگر دادا، کیا انہیں سزا نہ ہوئی؟ میں نے نم آنکھوں سے پوچھا۔ بیٹے، جس 15 ایکڑ زمین کے لالچ میں آ کر انہوں نے سخاوت علی اور اس کے خاندان کا قتل عام کیا تھا، وہ انہیں نہ مل سکی، کیونکہ سخاوت علی کی بڑی بیٹی نصرت نے تمام زمین بیچ کر رقم اپنے شوہر مرزا کے حوالے کر دی اور وہ سب کچھ چھوڑ کر دور کسی شہر میں رہنے لگے۔ اور جن لوگوں نے سخاوت علی کا قتل کیا تھا انہیں چند سال جیل میں گزارنے پڑے، مگر پیچھے کیس کی بھاگ دوڑ سنبھالنے والا کوئی نہ تھا جس کی بنا پر وہ پھانسی پر نہ چڑھ سکے، اور جیل میں چند سال گزارنے کے بعد واپس اپنے گھر کو آ گئے۔ سخاوت علی کا قاتل کوئی اور نہ تھا بلکہ اس کا اپنا ہی بڑا بھائی اور بھتیجے تھے۔ ظلم چاہے جتنا بھی چھپ کر کیا جائے لیکن اس کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ اگر اس دنیا میں نہ ملے تو آخرت میں ضرور ملتا ہے، لیکن خدا بہت ہی انصاف فرمانے والا ہے۔ سخاوت علی کو بے دردی سے قتل کرنے والا اس کا اپنا ہی بھائی مرنے سے 10 سال قبل فالج کا شکار ہو گیا۔ کوئی اس کے قریب تک نہ بھٹکتا تھا، اور 15 ایکڑ زمین جو کہ اس نے اپنے بچوں کے لیے بنانے کا سوچا تھا، اب وہ بچے بھی اسے نہ پوچھتے تھے۔ وہ اپنی بے بسی پر دھاڑے مار مار کر روتا تھا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اس نے لالچ میں آ کر اپنے ہی ماں جائے اور اپنے ہی بھائی کا قتل کر دیا تھا، بلکہ نہ صرف اس کا قتل کیا تھا بلکہ اس کے ساتھ کئی معصوم جانوں، بالخصوص میمونہ کے پیٹ میں پلتے اس بچے جو کہ دنیا میں آئے بغیر ہی اس دنیا سے چل بسا تھا، کو بھی قتل کر دیا تھا۔ اس کی حالت یہ تھی کہ لوگ کو چیخ چیخ کر بتاتا کہ میرے اس حال کا ذمہ دار میں خود ہوں۔ اے لوگو، دیکھو، میں نے اپنے ہی بھائی کا قتل کیا ہے، اپنے اس بھائی کا کہ جو میرے ماں باپ کی اکلوتی نشانی میرے پاس، ان ہاتھوں سے اب دیکھو یہ اسی کی سزا ہے۔ اور پھر رونے لگتا۔ آخرکار انتہائی کرب جھیلنے کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہوا۔ وہ مکان اور وہ 15 ایکڑ زمین یوں کی یوں ہی پڑی رہی۔ ہاں، البتہ مکان اب بھی یوں ویران پڑا ہے، جبکہ زمین جن لوگوں نے خریدی ہے وہ اس پر کاشت تو کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی بھول کر بھی اس منحوس اور بد نصیب مکان میں جانے کی نہ تو ہمت کرتا ہے اور نہ کسی کا دل مانتا ہے۔ وہ مکان آج بھی اپنے مکینوں کی یادیں لیے ہوئے یوں ہی پراسرار اور سنسان نظر آتا ہے۔ کسی کی کبھی ہمت اس طرف جانے کی نہیں ہوتی۔ آج اس واقعے کو 30-32 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، مگر جب بھی سخاوت علی یا اس کی بیوی حمیدہ یا اس کی تینوں بچیوں کے بارے میں جب بھی کوئی انسان کوئی بات کرتا ہے تو بے اختیار صد کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی روح کو سکون بخشے۔